اسپیشلی بہت سے ہمارے بردرز ہیں جو پروگرام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج کی حدیث خاص طور پہ ان کے لیے ہے، اور کیونکہ اب رمضان کا منتھ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ، تو ہم لوگوں میں سے یہاں پہ سبھی تراویحوں کے لیے بھی جاتے ہیں، نماز کے لیے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں نا، تو اس لیے بھی میں نے کہا کہ چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر کے مردوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اس حدیث کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی کوشش کرے گا انشاءاللہ کہ ہم جائیں مسجد میں اور جا کے نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، یہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کے لیے تو حکم نہیں ہے مسجد میں جانے کا، چلی جائیں تو منع نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، آدمیوں کے لیے خاص طور پہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے، تو وہ قرعہ ڈالیں، وہ قرعہ ڈال کے اپنا نکالیں کہ ہم نے پہلی صف میں جانا ہے اور اذان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے، تو ایک دوسرے سے سبقت لینے کی دن رات کوشش کریں، اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کتنا ثواب ہے، تو وہ گھسیٹ کر یہاں تک کہ اپنے گھٹنوں کے بل بھی گھسیٹ کے آنا پڑے نا، تو تب بھی وہ مسجد میں پہنچے۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور ہمارے آدمی بہت مشکل سے جاتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں تو اتنی آسانی ہے، ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے، بہت پاس ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی اگر بردرز جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ نماز کے ٹائم پہ چلے جائیں، اتنی بڑی خیر ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جی رمضان آئے گا، رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ بھاگم دوڑ جائیں۔ عورت کے لیے آخری صف ہوتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں دیوار نہیں ہوتی تھی نا، آدمی آگے صف میں آدمی ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں ہوتی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ عورت کے لیے پچھلی صف ہے۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہوتا، مسجد میں اگر عورتوں کے لیے یہاں پہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسجد میں اتنا خوبصورت انتظام ہوتا ہے، باقاعدہ آدمی کے روم کے بعد ایک پوری دیوار ہوتی ہے، مطلب جیسے سلائیڈنگ ڈور نہیں ہوتی اس طرح سے بنایا ہوتا ہے، اور پیچھے عورتوں کا بھی بہت خوبصورت بڑا سا کمرہ ہوتا ہے، اور آرام سے عورتیں وہاں پہ اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں، جمعے پہ جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی، سنن نسائی کی ہے 647، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی صف پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 1، دیکھیں آپ کاؤنٹ کریں ذرا، خصوصی رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس سے اور کیا چاہیے؟ پھر اس کے فرشتے، اب جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں نا، ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مؤذن کے لیے جو اذان دیتے ہیں نا، اس کی آواز کے پہنچنے کی جگہ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی چیزیں آپ سوچیں، مٹی، ریت کے ذرے، جو درخت، اس کے پتے اور جتنی چیزیں ہیں نا، وہ سارے اتنی مقدار کے مطابق اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی آواز سننے والی ہر جاندار اور بے جان چیز اس کے ایمان کی تصدیق کرے گی، اس کی شہادت دے گی قیامت کے دن۔ اور پھر 5ویں چیز کیا ہے کہ اسے اس کے ساتھ جتنے لوگ بھی مسجد میں آ کے جمعے پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں نا، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی اس کی اذان دینے کے بعد نماز اس کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو اتنے ہی لوگوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، ان کو تو ملے گا ہی۔ کتنی مزے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آواز بھی اچھی دے۔ ویسے اذان کے لیے آواز اچھی ہونا بڑا ضروری ہے، اگر آواز اچھی نہیں ہوگی تو پھر نہ دیجیے گا، لیکن اذان بہت پیاری لگتی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری فون میں بھی اب تو اذان ہے، جیسے مدینہ میں ہم نے سنی ہوتی ہے، مکہ میں جو سنی ہوتی ہے، تو وہ آوازیں ہماری یاد میں رہتی ہیں، تو جیسے وہ اذان سنتے ہیں نا تو ایک دم سے وہ فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت پیاری یہ حدیث ہوتی ہیں، ہر دفعہ کوشش کرتی ہوں کہ جسٹ اے ریمائنڈر، میرے لیے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے کہ پھر سے ایک دم سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ جب میں نے کلاس کرنی ہوتی ہے میں پہلے بیٹھ کے آئی جسٹ گو تھرو جو میں نے پڑھا ہوتا ہے، اور آپ بلیو کریں کہ ایوری سنگل منڈے کو جب میری آپ کے ساتھ لائیو کلاس ہوتی ہے،
مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میری تیاری ٹھیک نہیں ہے، میں اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتی، آف کورس حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ڈر، کیونکہ اتنا بڑا اللہ کا کلام اور اس کو بیان کرنے میں کہ یا پاک پروردگار کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے، پھر دعا اس کے ساتھ، پھر بہت ڈر لگتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اب الحمدللہ جی رمضان کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ 15 شعبان کے بعد تو لگتا ہے کہ بس رمضان سر کے اوپر ہی آ گیا ہے، بس آ رہا ہے آ رہا ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آلریڈی عید والی چیز لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہم نے کھانا کیا ہے، تو پکانا کیا ہے، تو عبادت کیسے کرنی ہے، تو راتیں کیسے جاگنی ہے۔ اور پھر یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہر کوئی دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کتنا ثواب ملے گا، تو سارے ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں، تو بڑا پازیٹیو ایک انرجی ساروں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول کرے، اور میں ہمیشہ یہ دعا مانگتی ہوں کہ یا پاک پروردگار اس مہینے کی برکتیں، جو بھی رحمتیں ہم پہ نازل کرنا، اور ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کر دینا، آمین ثم آمین۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار نہ ہو جائیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ وہ رات کو جاگنا مشکل ہو جائے۔ آم، ہم لوگ جو پوری ٹیم ہے اسلام ود عائشہ کی، وہ آج کل اتنا مصروف ہے کیونکہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ دورہ قرآن اس سال کا شروع ہونا ہے، تو اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ بلیو کریں کہ ایوری ڈے ہر پارا آگے آگے اس کے انڈر لائن کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہی ہوں، اس کو کہ کیسے اس کو انشاءاللہ آپ تک پہنچانا ہے، اس کے اوپر کیسے آیات لکھی جائیں گی، کس طرح سے، اور خاص طور پہ صدف سیماب کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو نماز کی سیریز جو آج کل آپ لوگ کر رہے ہیں، وہ پوری کی پوری اس نے تیار کروائی تھی، اور وہ ساری کی ساری ٹیم ہمارے ٹیچرز کی ہے الحمدللہ، جنہوں نے وہ ریکارڈ کیا ہے، جنہوں نے ان کی ویڈیوز بنائی ہیں، جنہوں نے جو جو کام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بے شمار اجر عطا کرے۔ اور ابھی صدف نے ایک اور بہت خوبصورت کام کیا کہ شیسر رمضان میں انشاءاللہ جہاں پہ ہم دورہ قرآن کریں گے، وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نام بھی لوگوں کو یاد کروائیں گے، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ 5 نام بھیجے جائیں گے جو آپ لوگ یاد کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مجھے میرے پیارے ناموں کے ساتھ یاد کیا کرو، مطلب جب دعا کرو تو میرے ناموں کے ساتھ اس کا ہی وسیلہ بنا کے، اسی کو واسطہ بنا کے اللہ کے جو نام ہیں اس سے دعا کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے اکثر کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نام یاد ہوتے ہیں، کسی کو 25 ہوں گے تو کسی کو 50 ہوں گے، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پورے کے پورے نام یاد ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر صدف نے یہ ایک بہت محنت کی، بلکہ اس نے مجھے سرپرائز کر دیا کہ پورا وہ سیریز بنا کے اس نے مجھے کہا کہ سازا ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم رمضان میں یہ بھی ساتھ دورہ قرآن کے کروائیں گے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میری پوری ٹیچرز، آپ بلیو کرے پوری ٹیم تیار ہے، جنہوں نے دورہ قرآن آپ لوگوں کو جب پوسٹ ہوگا اس کے ساتھ گوگل ٹیسٹ، اتنے آسان سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ ٹیسٹ دیں گے، وہ آپ کے ٹیسٹ چیک کریں گی، اتنے بزی مہینے میں، جبکہ بندے کے پاس ہوتا ہے کہ اپنا وقت بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی وہ یہ کام کرنے کو تیار ہیں، اور بڑے شوق سے جو ٹیچرز فلائرز بنا کے دے رہی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنا جو کہتے ہیں نا کہ حصہ ڈالنے والی بات ہے، اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ لائف کے بعد میں کوشش کروں گی، کوشش نہیں کروں گی، انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی، اینڈ آف دا کلاس بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ 3 لنک آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے، ایک پاکستان کا، ایک انڈیا کا، اور ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا۔ تو آپ لوگ جو بھی دورہ قرآن کرنا چاہتے ہیں اور اسماء الحسنہ جو انشاءاللہ یاد کرنا چاہیں گے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کلاس جوائن کر لیں گے، اس ایبسولوٹلی فری۔ آپ لوگوں کو جیسے آپ مین گروپ میں جائیں گے، وہاں سے پھر انشاءاللہ ہماری جو پوری ٹیم ہے، تحریم رمضان ہے، صدف سیماب ہیں، اور انڈیا سے لینا ہے، وہ ساری اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کی گروپنگ کر کے آپ لوگوں کو ٹیچرز دے دیں گے۔ تو یہ کام انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے بس الحمدللہ۔ تو چلیے اب اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کر دوں پہلے کہ لاسٹ ویک سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں حدیث شیئر کرتی ہوں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ جی، آئی نو آپ لوگ تیار ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, हज़रत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि उनको कि मेंबर लेके आएँ। तो कहते हैं कि सहाबा जो है वो मेंबर लेके आए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले सीढ़ी पे पाँव रखा तो आमीन कहा, सेकंड पे कहा रखा तो आमीन कहा, थर्ड पे रखा तो आमीन कहा। तो सहाबा ने जब वो मेंबर से नीचे उतरे तो उसके बाद कहा कि आज आपने जो कहा है वो यूजुअली वो ऐसा नहीं करते थे ना, तो ये क्या मतलब आपने क्यों ऐसे कहा था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे और जब मैंने पहली सीढ़ी पे पाँव रखा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कि क्या था कि हलाकत हो उसकी, कि हलाकत हो उन लोगों की जो रमज़ान का महीना पाएँ और अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत ना करवा सके। तो कहते हैं उसमें मैंने उनको कहा आमीन। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो कहते हैं कि जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाकत हो उन लोगों की जो आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने और फिर आप पे दुरूद ना भेजे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा आमीन। फिर जब तीसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाकत हो उन लोगों की जिन्होंने अपने माँ-बाप को पाया, माँ-बाप को दोनों को या उनमें से किसी एक को, और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, हलाकत हो उस इंसान के लिए। तो मैंने कहा आमीन। अब देखिए कितनी प्यारी बात है ना, तीनों की तीनों रमज़ान का महीना है, अभी से दुआएं शुरू कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नसीब करे, हमें रमज़ान के महीने में दाखिल होने की अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त दे दे। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता ना, इतना बड़ा महीना जिसमें हम अपने पूरे गुनाह माफ़ करवा सकते हैं और अगले पूरे साल के लिए हम पूरी एक तैयारी अपनी कर सकते हैं। और फिर इतनी मुबारक रात उसके अंदर क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि ये कुरान नाज़िल हुआ था जिसको हम पढ़ रहे हैं। अभी मैं जब दौरे कुरान के लिए अंडरलाइन कर रही थी और रोज़ बस लगी होती हूँ उसको करने, तो मैं यही सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला बस इसी तरह से हमें कुरान के साथ मसरूफ़ रखे। कोई भी वक़्त थोड़ा-सा भी वक़्त इधर से उधर मिलता है तो फ़ौरन बंदा खोल लेता है। अब तो इतनी आसानी है, हमारे फ़ोन में कुरान होता है, हम उसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं, इतनी नेकियाँ मिल जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बस वही होता है ना कि विज़न मिल जाए, प्रायोरिटी हमारी समझ आ जाए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। कुरान हमारी प्रायोरिटी है कि हमने जो अहकामात उसमें पढ़े हैं, जो हमने सीखने हैं, वो किसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में खुल जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन जिन लोगों को मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो दौरे कुरान है, अपने जितने लव वन्स हैं हर कोई अपने ग्रुप बनाओ और जितने आपके लव वन्स हैं उनको सेंड कर दो, क्योंकि उर्दू में है, एक स्टोरी की तरह होगा। तो यूजुअली हम कहते हैं ना कि कुरान समझ नहीं आता, तो आप लोग तो खैर स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है ना समझ, लेकिन बहुत से लोग हमारे इर्द-गिर्द होते हैं, हमारे घर में होते हैं कि उनको नहीं आता समझ। तो जब वो उर्दू में सुन लेंगे तो किसी न किसी तरह से इंशाल्लाह आप लोग भी ये दुआ करके शेयर कीजिएगा कि वो कुरान से जुड़ जाएँ। और जब वो कुरान से जुड़ जाएँगे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तीसरा ये था कि देखिए माँ-बाप में से दोनों मिल जाएँ और अगर दोनों में से एक मिल जाए तो उन पे एहसान करना। मैं जब ये हदीस लिख रही थी, तो आप बिलीव करें मैं सोच रही थी पहले तो मैं, क्योंकि हम में से हर कोई माँ के दर्जे पे पहुँचा हुआ है या फिर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, या फिर हमारी माँ थी। तो मैं उस एंगल से देख रही थी कि जब मैं पैदा हुई थी, तो मैं सोचूँ कि देखो हम इस दुनिया में अभी आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे पहले ही हमारे, कहना तो नहीं चाहिए वर्ड कि नौकर, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारे सर्वेंट हमारे लिए पहले से तैयार होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तो कुछ भी नहीं पता, वो तो खा भी नहीं सकता खुद से, वो हिल भी नहीं सकता, वो अपने आप को साफ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो मोहब्बत माँ-बाप के दिल में डाल देते हैं कि वो दिन-रात उस बच्चे के लिए जागते हैं, मेहनत करते हैं, बाप कमाता है, उस बच्चे पे इस्तेमाल होता है और वो बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी के मराहिल तय करता बड़ा हो जाता है। और फिर जब वो बड़ा होता है तो वो समझता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब माम, वो वाली साउंड आपको पता है ना, बच्चे जो बड़े टीनेजर्स निकालते हैं माम, तो वो वाली जब साउंड निकलती है ना, तो फिर एहसास होता है ओह माय गॉड, मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी, मैं अब उस मुकाम पे हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे इसलिए एहसान का जो कहा ना, वालिदैन पे एहसान करो, हम उनकी देन कहते हैं ना दे ही नहीं सकते। जब इसको डीपली हम समझेंगे ना फिर समझ आती है। यूजुअली अब देखिए चलो माँ-बाप के लिए फिर भी दिल में एहतराम हो जाता है,
ہم کر لیتے ہیں، وہ تو بہت سنتے ہیں ایسے ہوتا ہے دنیا میں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں چلو ماں باپ کے لیے سوچ لیا، لیکن کئی دفعہ پتہ ہے کیا پرابلم کہا جاتی ہے، ساس سسر جو ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو آپ سوچیں کہ آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کدھر لکھا قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا کوئی نہیں ماں باپ ان کی کوئی خدمت نہیں کرنی، ساس سسر کا کوئی نہیں لکھا ہوا، وہ ہسبینڈ کے ماں باپ ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ کدھر جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے؟ تو اگر آپ کے نصیب میں ان کا لکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ احسان کا درجہ کرنا تو ضروری ہے نا۔ ہم ایک دم سے اپنے آپ آگے نا ایک دیوار بنا لیتے ہیں کہ بھئی میرا کام ہے اپنے ماں باپ کا کرنا، میں یہ کیا کروں؟ بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہیں، ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیے ہم عام انسانوں کو بھی اگر دیکھیں نا کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سے ہمدردی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آنٹی آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ اگر کسی جگہ پہ دیکھیں گے کھانے کے لیے وہ نہیں اٹھ رہی ہیں تو ان کے لیے پلیٹ بنا کے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو گھر میں جب ہمارے ساس سسر ہوتے ہیں نا تو یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے درجے بڑے ہیں۔ دیکھیے ایک وہ رشتے کے درجے ہیں جو ہیں جیسے فرائض ہم نے پڑھا نا، فرائض جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہے نا؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا۔ تو بالکل وہی بات کہ ماں باپ کی خدمت کرنا تو ہمارا فرض ہے نا، لیکن جب آپ ساس سسر کی بھی خدمت کا ورڈ اگر چبھتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں، اگر ان کا خیال اچھے سے رکھیں، ان سے محبت سے بات کریں، ان کو دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو پھر وہ وہی درجہ مل جاتا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا کرے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ شیطان انہی چیزوں پہ حملہ کرتا ہے آکے، یہاں پہ ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ برباد کروا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جو بڑے ہیں ان کو بھی توفیق عطا کرے کہ وہ بھی لونگ ہوں تانا دینے والے نہ ہوں، تنگ نہ کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نحل کی آیت نمبر 45 سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھیں ہم پڑھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کا یہ کویشچن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے، کیوں ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا پیغام دے کے، تو آپ کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ تو جو ہم نے لاسٹ 44 آیا پڑھی تھی، 45 نہیں 43 آیا پڑھی تھی، اس میں یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اہل ذکر جو پہلے کے لوگ ہیں، جو یہود تھے وہاں پہ، آپ ان سے پوچھیں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یا ان کے اوپر بھی جو نبی آئے تھے، صحیفے آئے تھے، وہ کہاں سے آئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پہ جو آدمی تھے، جو انہی کے اوپر نبوت بھیجی تھی نا، تو یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، ہمیشہ سے کسی آدمی پہ ہی نبوت آئی ہے، تو اب ان کو اس مسلک پہ کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بہت پیاری حدیث آیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم نا میں کیونکہ اینڈ آف دا کلاس تھا تو وہ جلدی سے اس پہ سے نکل گئی تھی، تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں پہ جو آئے تھے بالبینات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات بھی ان کو عطا کیے تھے، واضح معجزات تھے، والزبر اور صحیفے ان کو دیے تھے۔ تو جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کے اوپر بھی صحیفے آئے تھے، کتابیں تھی، تورات تھی، انجیل تھی، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے تھے، تو بینہ ان کے اوپر جو معجزات تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ کیسے تھے، حضرت موسیٰ پہ کیسے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انزلنا، اور نازل کیا ہم نے الیکا، آپ کی طرف، الذکر، الذکر کون سا ہے؟ یہ قرآن، اور ہم نے یہ قرآن جو ہے یہ آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ دیکھیں یہاں پہ آج آپ نے یہ آیا بہت غور سے سنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث تو بہت سال پہ بعد لکھی گئی، ہم تو بس ٹھیک ہے نا قرآن میں جو ہے ہم تو اسی پہ بلیو کرتے ہیں، حدیث پہ تو پتہ نہیں کب لکھا کب نہیں، مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پہ وہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ تو اور پھر جب ان کا یہ کویشچن ہوتا ہے تو کیونکہ آپ لوگ اب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ آیا انڈر لائن کر کے رکھ لیں اپنے پاس کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی بھی سچویشن آئے گی تو آپ نے یہ آیا مینشن کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا قرآن میں جو ذکر ہے، کیونکہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ہوا تھا ایسے بہت سال پہلے، جب ابھی میری زندگی میں ایسے قرآن نہیں کھلا تھا، لیکن تھے تو ہم مسلمان ہی نا، ہمیں بیسک تو پتہ ہی تھا۔
تو کسی جگہ پہ ایسے بات ہو رہی تھی تو میں نے بڑے وہ ہوتا ہے نا زور و شور سے جو پتا ہوتا ہے ہم تو زور لگا کے بول دیتے ہیں. تو میں نے وہی جو بات اصل تھی مجھے جو پتا تھا میں نے کہا جی ہم قرآن انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں حدیث کا پتہ نہ ہو، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نہ پتہ ہو، تو ان کی لائف کا پورا ہسٹری پڑھنے کا کہ کیسے ہے. تو جن کو میں بتا رہی تھی نا انہوں نے بڑے، وہ مسلمان ہی تھی، انہوں نے بڑے زور و شور سے مجھے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے دیٹ از ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن حدیث تو اتنے سال بعد میں لکھی گئی ہے، پتہ نہیں کیا مطلب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں تو حیران پریشان، اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ریگولر جیسے ہم مسلمان ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، تو میں کو میں تو منہ جیسے کھلا نہیں رہتا تھا کہ ہاں ایسے کیسے آپ کہہ رہی ہیں. تو کیونکہ ان کا کہنے میں اتنا زور تھا کہ میں بیچاری بولتے بس یہی کہتی رہ گئی کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت مطلب قرآن ہم سمجھیں گے تو اس کو لینا ضروری ہے. پھر بعد میں جب میں نے قرآن پڑھا نا تو اس وقت میں نے کہا آئی وش کہ مجھے یہ آیا پتا ہوتی تو میں ان کے سامنے رکھتی ہوں. تو غصہ اتنا چڑھا تھا کہ منہ پہ رکھتی ان کے کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کہ ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ پر. تو واضح کیا کرنا تھا؟ تفسیر ہے نا، جیسے میں اب آیا کھول کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم اور لیتے کہاں سے ہیں؟ ہم حدیث سے لیتے ہیں کہ یہ آیا کہ جیسے شان نزول کیا تھا اس وقت جب یہ آیا نازل ہو رہی تھی، جیسے اگر یہ مکی دور کی آیا ہے تو اس وقت سچویشن کیا تھی، مشرکین مکہ کیا سوچ رہے تھے، ان کے کویسچنز کیا تھے، اس کے آنسر میں کیا کہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ایکسپلین کیا. تو اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل آپ پہ کیا تاکہ آپ اس کو تفسیر کر دیں، آپ اس کی ڈیٹیل بتا دیں. وہ وہی سننا ہے، وہی حدیث اس کو کہیں گے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو بول کے کہا، جو ان کا عمل تھا وہ دیکھ کے کہا، یا رسول اللہ خاموش رہے یا پھر انہوں نے اس کے اوپر اسمائل بھی دی، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، رائٹ. تو اسی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لِتُبَيَّنَ تاکہ بیان کر دیں لوگوں کے لیے کہ مَا نُنَزِّلَ کہ جو کچھ نازل کیا. اب جو نازل کیا ایک تو قرآن نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ کیا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے علیحدہ سے بھی چیزیں بتاتے تھے. جیسے فار ایگزامپل جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا، ویسے ایک سینٹنس تو یاد کریں کیونکہ لمبی چیز اکثر بھول بھی جاتے ہیں، اتنی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں. آپ ان سے ایک کویشچن کریں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نماز جو پڑھتے ہیں تو کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے ہم کیا پڑھتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، تو صلاح کا میننگ نماز یہ کس نے بتایا ہے؟ اگر آپ جا کے ڈکشنری کھول کے دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں تو میننگ دیکھیں گے نا، تو اس میں کھول کے دیکھیں گے تو صلاح کا میننگ تو آپ کو ڈفرنٹ طرح سے 3-4 ملیں گے. ایک تو یہ کہ آگ پہ ہاتھ تاپنا، تو یہ اقیم الصلاۃ کے اس میں آتا ہے. پھر سیکنڈ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی لکڑی جو ٹیڑھی ہوتی ہے نا اس کو آگ پہ تھوڑا سا سیک کے اس کو سیدھا کرنا فار ایگزامپل، اس کے لیے آتا ہے. پھر اس کے علاوہ دعا کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ آتا ہے. تو پھر نماز کدھر ہے؟ نماز کا طریقہ کس نے سکھایا ہے کہ کتنی رکعتیں کس نماز میں پڑھنی ہے، کب قیام کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب سجود میں جانا ہے، کب تحیات پڑھنی ہے، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ فالو کرو. حج کے بارے میں آپ دیکھیں، ہمیں قرآن میں ہے حج کرنے کا جو بھی بتایا ہوا، لیکن ایگزیکٹلی کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کہ کیا مناسک اس کے سارے کیا ہیں، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو پھر دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھائیے کہ میں اب اس میں عبادت کیسے کروں، رائٹ. ورنہ تو خانہ کعبہ تو تعمیر کر ہی چکی تھی، اتنا پیارا بنا کے دیواریں کھڑی کی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ کھڑا کر لیا تو چلو جی اب اللہ کی عبادت کر لو. نہیں، طریقے دکھائے مجھے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، کیوں نازل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کو ایکسپلین بھی کرے کہ یہ کیسے کرنی ہے چیزیں. تو حدیث کے بغیر تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی نا چیزوں کی، تو ادروائز تو پھر ہم بھٹک جائیں گے. تو یہ آیا جو ہے یہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے. لاسٹ ٹائم میں اس کو بہت جلدی سے گزار گئی تھی تو اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کریں.
انشاءاللہ انشاءاللہ یہی میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ جب غور و فکر یہی ہوتا ہے نا کہ یہ سایہ کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیا اگر مجھ پہ نازل ہوتی ہے تو میں اس کو کیسے سمجھوں اور میں اس کو کیسے سمجھ سکتی ہوں. ایگزیکٹلی سیم چیز اگر ہم اپنے چھوٹے یونٹ میں لے کے آتے ہیں کیونکہ ہمارا گھر بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے نا. اس میں بھی ایک بادشاہ صاحب ہوتے ہیں, ہمارے ہسبینڈ, ایک پرنسز ہم خود ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے بچے ہوتے ہیں, پھر کام والے ہوتے ہیں, وہ سارا پوری ایک آرمی اسی طرح سے تیار ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اچھا جب میرے اوپر یہ آیا نازل ہوئی تو مجھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ میں نے کیسے عمل کرنا ہے. اچھا اب آگے دیکھیے آیا نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفا آمینہ, کیا امن میں آ گئے ہیں, کہ ہم بے خوف ہو گئے ہیں. اچھا اب یہ والی جو آیا ہے نا, یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے میں نے پہلے بتایا, یہ تنگ کرتے تھے کہ آپ پہ کیوں وہی نازل ہوئی ہے, فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ اچھا جی اگر آپ ہی پہ چلو انسان پہ نازل ہوتی تو کیا سردار کم تھے؟ اب یہ جو طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں پھر ان پہ ہو جاتی, یا پھر مکہ میں ابو جہل تھے یا اس طرح سے ان کے تو سردار تھے نا وہ, تو پھر ان کے اوپر نازل ہوتی, آپ پہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ اچھا چلو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ نازل ہوئی ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. چلے پھر اگر آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسا تو کچھ کیجئے کہ اگر جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جو عذاب آئے گا یہ آئے گا تو پھر لے آئے عذاب, ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس کی سزا مل رہی ہے. کوئی فرشتے ہی آپ کے پیچھے ہوتے کہ اگر ہم آپ کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو تو یہ آپ کو تنگ کرتے تو پیچھے سے ہم ایک ڈنڈا مارتے تو ہمیں بھی سمجھ آتی کہ ہم غلط کریں. وہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ سوچئے ذرا, امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں اور ان کو ریئیکشن میں کیا چیزیں مل رہی ہیں ان لوگوں سے جو پہلے کچھ دیر پہلے ہی ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے, اور ایک دم سے کیونکہ انہوں نے جب اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو پھر کیسے لوگوں نے اپنے راستے بدلے. وہ ان کے لو ونس تھے, ان کے جاننے والے تھے, مسلمان تو کچھ ہی لوگ ہوئے تھے نا. تو اب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں افامن الذین مکروا السیئات, کہ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی بری. چالیں یہی چلی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا تو اس سے پہلے تو انہوں نے یہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا تھا. اب یہ مکر جو ہے نا, اردو زبان میں جب ہم مکر یوز کرتے ہیں تو یہ برے سینس میں آتا ہے کہ وہ تو بڑی چلاک, اس نے بڑے مکر کیے ہیں, وہ یا مکر کرتی ہے, اس طرح ورڈ آتا ہے. لیکن عربی زبان میں یہ دونوں طرح سے آتا ہے. مکر برے کے اگر آتا ہے نا کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں سیئات برے مکر, اور ایک اچھے مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا, کہ اگر اچھی تدبیر کے لیے بھی آتا ہے اور بری تدبیر کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے ان یخسف اللہ بہم الارض, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے. ہوا تھا نا قارون کا جو ہم نے پڑھا تھا, اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا کرم کیا ہوا تھا, خزانے ایسے اس کے اوپر تھے کہ آج تک دنیا میں ویسے کسی کو ملے نہیں, تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا تھا. وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرتے نہیں ہے کیا کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے. دیکھیں زلزلہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم اپنی آنکھوں سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اگر میں ایگزیکٹلی ادھر موجود نہیں ہوں تو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں یا میڈیا پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں انسان کانپ اٹھتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. سارے پوری کی پوری زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ, زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے خوف کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کی کہ اللہ کا عذاب کس طرح سے آتا ہے. او یا تیہم العذاب, یا آ جائے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون, کہ جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے, تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے آئے. اب اپنی حال دیکھ لیں, ابھی تھوڑے ہم اس کو عذاب کا نام تو نہیں دے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں جب کرونا آیا تھا, ہم امیجن کر سکتے ہیں, ذرا سوچیں وہ زمانہ کہ کیسا زمانہ تھا, کہ جب پتہ چلا تھا تو ایک خوف, ایک ڈر اپنے آپ سے, مطلب اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے تھے. جب ایک کوئی چھینک بھی مارتا تھا نا تو اس کو دوسرے کمرے میں بند کر دیتے تھے. اپنے لو ونس کی باڈی, ڈیڈ باڈی لینے ہاسپٹل میں نہیں جاتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خاوند کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز آف کرونا, اور بیوی کی حالت تھوڑی خراب تھی تو اس کو علیحدہ کمرے میں بند کیا ہوا تھا, وہ اپنے خاوند کے جنازے پہ بھی نہیں جا سک رہی تھی حالانکہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. کیسا اس وقت حال تھا کہ اپنے بچے اگر علیحدہ گھروں میں ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اگر ملنے نہیں آ سکتے تھے. اگر کبھی کتنے دن کے بعد پھر یہ ہوتا تھا اچھا گاڑی میں آ جاؤ, شیشہ نیچے نہ کرنا, باہر سے تم دیکھنا, باہر سے میں دیکھ لوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے,
یہ دیکھیے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے عذاب کی قسمیں بتا دی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طرح سے توبہ کر لے، کسی طرح سے پلٹ آئے، کیونکہ دنیا کی تکلیف، دنیا کا عذاب پھر ہلکا ہے، پھر آسان ہے. یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو تکلیفیں بھی پلٹ جاتی ہیں. اور انسان کے پاس جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ مشکل وقت بھول جاتا ہے. لیکن جب انسان اس پہ اکڑ جاتا ہے، جب وہ نہیں بدلنا چاہتا، وہ نہیں بدلتا، تو پھر وہ عذاب کی شکل میں جب آتا ہے بندے کے اوپر. عذاب ضروری نہیں کہ پوری قوم پہ آئے. آپ اسی چیز کو دیکھیں، ایک انڈیویجول بندے پہ بھی وہ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک پورے خاندان پہ آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ بندہ پلٹ آؤ. دنیا میں کچھ بھی نہیں، دنیا کی اگر تکلیف بھی تمہیں پہنچ رہی ہے تو صرف اس لیے کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اپنے بچے کو جب انجیکشن لگانا ہوتا ہے، بچے کو تو ماں اتنی بری اس وقت لگ رہی ہوتی ہے، ماں نے اس کو پوری طرح سے بھیجا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو کسی طرح سے انجیکشن لگا دے، اور وہ چیخ رہا بھی ہوتا ہے، تو لیکن ماں کو ترس نہیں اس وقت اس طرح سے آتا نا، مطلب لگتا ہے کہ ہائے بیچارہ، لیکن لگواتی ہے نا. بالکل وہی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا خذہم، یا وہ پکڑے انہیں فی تقلبہم، کہ ان کے چلنے پھرنے میں، فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وہ چل پھر رہے ہوں، ادھر ادھر جا رہے ہوں، کام پہ جا رہے ہوں، کوئی فنکشن ہے اس پہ جا رہے ہوں، گھر میں ہے، مطلب وہ عام روٹین کا جو کام ہے وہ کر رہے ہوں، اور اس وقت ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے. ہوتا ہے ایسے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا خذہم، یا وہ پکڑ لے انہیں علی تخوف، کہ جب وہ خوف زدہ ہوں. کہ پہلے کوئی ایک فار ایگزامپل کسی اور لوگوں پہ کوئی عذاب کسی اور قوم پہ آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں بیٹھ کے کہ اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا ہے، وہاں تو آگ لگ گئی ہے، گھر جل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، خوف کی حالت ہوتی ہے نا. تو اس خوف کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نازل کر دے. پہلے وہ خوف کا عذاب، اور اس کے اوپر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب. کیوں؟ یہ کن لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو نبیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوری فَإِنَّ رَبَّكُمْ، کہ بے شک رب تمہارا، لَرَؤُوفُ الرَّحِيمٌ، کہ البتہ بڑا شفقت کرنے والا اور بڑا رحم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب بتا رہے ہیں کہ ایسے عذاب، ایسے عذاب، ایسے عذاب، اور ساتھ ہی اسی آیا کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بڑا شفقت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ جو عذاب ہیں یہ ان لوگوں پہ ہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایسے کرتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. تو اس چیز سے پہلے سے بچ جاؤ، پہلے سے وارن کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں جب ٹی وی میں کئی دفعہ آتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارا یہاں پہ ہریکین آ جاتا ہے، تو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی ہریکین آنے والا ہے تو آپ لوگ گھر خالی کر دو، کیونکہ اس جگہ پہ یہ ہوگا، یا سیلاب آنے کا ڈر ہے، پانی آ جائے گا تو آپ لوگ گھر خالی کر دو. جو لوگ سن کے چلے جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اتنے دن میں یہ ہونے والا ہے، چلو جی گھر خالی کر کے چلے جاؤ، تو وہ بچ جاتے ہیں نا. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کوئی نہیں، کچھ نہیں ہونا، اور ہوتا ہے، ایسے ہوتا بھی ہے، تو کوئی نہیں ہونا، یہ تو ہمیشہ ایسے کہتے ہیں، فار ایگزامپل تو ہم نے نہیں جانا، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اچانک وہ چیز آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، گھر بہ جاتے ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں اس میں. تو بالکل انہی چیزوں کو آپ ریگولر زندگی کی چیزوں کو اگر آپ اپلائی کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے وارن کر رہے ہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اور ہوگا. اب بھی اگر نہیں مانو گے تو تب بھی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اتنا پیار کرتے ہیں، تم پہ اتنا رحم کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے تم کو وارن کر رہے ہیں کہ تم بچ جاؤ. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یارو، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، الا ما خلق اللہ، کہ جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء، نکرہ ہے، کوئی چیز بھی اس دنیا میں جو پیدا کی ہے، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، یا تفیع، کہ وہ جھکتے ہیں، ظلالہ، اس کے سائے، انل یمینی، ان کے دائیں جانب، و شمائلی، اور بائیں جانب. کیوں جھکتے ہیں؟ سجدن للہ، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں.
ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے. اب دیکھیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ طرح سے آپ جب سے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایک بات بتاتے ہیں کہ اے لوگوں پوری کائنات مسلم ہے. پوری کائنات کی ایک ایک چیز، اب کائنات کو سائڈ پہ کرو، آپ اپنی اپنی ذات میں دیکھو کہ آپ کی اپنا دل ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے دھڑکنا ہے، اس نے خون پورے باڈی کو پہنچانا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے گا. آپ کی آنکھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھتی ہے. آپ اگر کہو کہ آنکھ میری سننا شروع کرے تو نہیں سنے گی نا، آپ کا تو اختیار نہیں ہے. کان اگر سن رہے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے. ہاتھ سے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ پاؤں سے نہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے، وہ ہر چیز مسلم ہے. اب یہاں اگلی آیات میں آپ یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ اے بندے، اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے حکم کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہے. یہ سر نہیں جیسے کہتے کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کر رہی ہے. صرف ایک تو انسان ہے، تیرا اپنا جسم بھی اللہ کے آگے مسلم ہے. صرف جس کو آزادی دی ہے نا وہ ہمارا نفس ہے. ہمارے نفس کو صرف یہ آزادی ہے کہ دو ہی راستے ہیں، اس پہ چلے گا تو یہ غلط ہوگا، اس پہ چلے گا تو جنت ملے گی، ادھر جائے گا تو دوزخ ملے گی. بیچ کا اعراف کا راستہ کوئی نہیں ہے. وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے. جن کے اعمال برابر ہوں گے، گناہ اینڈ ثواب تولے جائیں گے نا، اور پھر ان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، دو ہی راستے ہیں. اگر اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یہ راستہ تجھے برباد کر دے گا. کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامپلز پہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، تمہارا نفس تمہیں برباد کر دے گا. نفس کو پھر شیطان کے ساتھ بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو شیطان کی باتوں میں نہ آنا. یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ ہمارا حاضر امام ہے، ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ کون سا راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. کس راستے پہ چلو گے تو امن میں رہو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف آخرت کی میں ہے کہ آخرت میں تمہیں اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. اسی لیے دعا بھی سکھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں اگر تم پریشانیوں میں ہو، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہو، وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہیں اس سے نکالے گا. اے لوگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، تمہارے ساتھ جو اچھائی ہوتی ہے وہ میری طرف سے ہے، اور جو تم پہ مشکل آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. تو سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اگر جھک جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کو کبھی رسوا نہیں کرتا. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی بن تو جاؤ. ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ یس کہہ دیتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے نا. اللہ کے لیے اگر آپ دیکھیں اپنا وقت اللہ کو دے دیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم کسی انسان کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے دیں تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے اور وہ تھینک یو کرتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا وقت دے دیں گے، اپنی جان دے دیں گے تو اللہ قدر نہیں کرے گا؟ دنیا میں آپ دیکھیں جس اولاد کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اپنی پوری کمائیاں بھی لگا دیتے ہیں، وہ بھی بے فیض ہو جاتے ہیں. آخر میں وہ بھی اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں. بے فیض نہ بھی ہوں تو تب بھی آج کل آپ دیکھ لیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو آپ ایک نیکی اگر اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں اجر ملنے میں ابھی ٹائم اگر ہوگا بھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں وہ جو دل میں خوشی، ایک اطمینان کی فیلنگ ہوتی ہے نا، تو وہ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. دیکھیں یہ خوشیاں، یہ فیلنگز جو ہے نا، یہ کسی سے محبت کرانے کی فیلنگ، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ انسان نہیں کر سکتا. آپ عمل کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے عمل سے، آپ کی نیت پہ ہے نا کہ کتنی خالص نیت ہے، کتنا تقویٰ تھا، کتنی اللہ کی محبت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں انسان کے پاؤں کے اندر ڈال دیتا ہے. کوئی اتنا آسان ہے سارا کچھ. ایک رب کو منا لو اور پھر ساری دنیا مان جائے گی والی بات ہے. یہ پتہ، یہ باتیں ہم پہلے بھی جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں وہ راستے نہیں سمجھ آتے کہ اچھا کیسے رب کو منا لوں، کیسے یہ کر لوں. ہاں، قربانی دے دو، کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کی بےزتی نہیں کرنا، میں نہیں کروں گی. کسی کا مذاق نہیں اڑانا، میں نہیں اڑاؤں گی. کسی کے بارے میں کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنا، چگلی ہو جاتی ہے، نہیں کروں گی. دیکھیے ہم انسان ہیں، پھر بھی غلطی ہوگی.
ایسا نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوتی، اور جب ہوگی تو پھر معافی مانگیں گے کہ یا پاک پروردگار ارادہ نہیں تھا، غلطی سے ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جس نے کبھی غلطی نہ کی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرے بندے کو یہ پتا ہے نا کہ میرا ایک اللہ ہے، وہی مجھے معاف کر سکتا ہے، تو اسی لیے تو میرے پاس پلٹ پلٹ کے آتا ہے کہ اللہ جی پھر غلطی ہوگی معاف کر دیں۔ پھر دل بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ دیکھیے ہم کوئی فرشتے تو ہے نہیں ہے نا، ہوں گی چیزیں ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کے لیے اگر خالص ہونے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کریں گے کہ ہمارے دل مطمئن اس کے اوپر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں۔ اب دیکھیں سجدے کی بات ہو رہی تھی نا، سائے کی بات ہو رہی تھی، تو آپ دیکھیں پورے جیسے سورج پورا اوپر ہوتا ہے نا، 12 بجے کے قریب کا آپ ٹائم دیکھیں تو سایہ بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتا ہے نا تو سایہ یوں 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 بڑا ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بالکل وہی حالت نا سجدے والی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ایسے آ جاتا ہے۔ کل میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں تو سایہ ہی دیکھ کے انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھی ہوتی ہیں لیکن بھول جاتا ہے بندہ نا، ذہن میں نہیں آتی۔ تو کل کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے سبق تیار کر رہی تھی، ریپیٹ کر رہی تھی، بلکہ تیار تو کر چکی تھی، تو میں سایوں کو دیکھی جا رہی تھی، اچھا اس درخت کا سایہ، اس پودے کا سایہ، اس چھوٹے، میں اپنے سائے کو دیکھ رہی تھی، اچھا ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے پھر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے کہ یا پاک پروردگار، دیکھیں سائے بھی اللہ نے ہی بنائے ہیں نا، تو سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔